بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب۔ جنات عدن ما قبل سے دیکھیے آیت کریمہ، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، یا يدخلون الجنت جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جنت کے دخول کا بیان ہوا ما قبل میں۔ اب پھر آگے فرمایا گیا کون سی جنت؟ جنات التی، جنات عدن، جنات عدن میں داخل ہو، التی وعد الرحمن عبادہ، جن جنات عدن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، بالغیب، اس حال میں کہ وہ جنات عدن غائب ہیں، نگاہوں سے دور ہیں، اوجھل ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ اب اس کی ترکیب صاحب تفسیر ذکر کر رہے ہیں کہ جنات عدن کی تفسیر کی وہ ترکیب کیا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جنات عدن یہ بدل ہے ما قبل میں جو فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اس میں جو الجنہ آیا ہے اس سے بدل واقع ہے۔ اور پھر یہ جنات یہ موصوف ہے، اور التی وعد الرحمن عبادہ یہ جملہ موصول صلہ سے مل کر اس کی صفت ہے، موصول صفت سے مل کر پھر الجنہ سے بدل واقع ہے جنات۔ یہ ترکیب بیان کی ہے، لیکن اس ترکیب پر ایک اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہ ہوگا کہ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، الجنہ الف لام داخل ہے، معرفہ ہے وہ، اور معرفہ ہے، تو ایسی صورت میں معرفہ سے بدل تو معرفہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تابع اور متبوع دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ تو یہ جنات عدن یہ تو نکرہ ہے، تو یہ اس سے کیسے بدل واقع ہو جائے گا؟ ایک تو یہ اعتراض ہوگا، اور دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ جنات کو ہم نے بتایا کہ یہ موصوف ہے، التی وعد الرحمن عبادہ، یہ جملہ موصول صلہ سے مل کر اس کی صفت ہے، تو جملہ التی وعد الرحمن اس کا صفت بننا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنات نکرہ ہے اور التی اس میں موصول ہے، موصول وہ معرفہ ہے، اور صفت یہاں پر جنات کی، جنات نکرہ ہے تو اس کی صفت معرفہ نہیں آ سکتی، اس لیے التی وعد الرحمن عبادہ کو صفت بنائیں گے تو اس کا صفت بننا کیسے درست ہوگا، جبکہ جنات نکرہ ہے اور التی اس میں موصول یہ معرفہ ہے۔ یہ دو اعتراض ہوں گے۔ تو صاحب تفسیر انہی دونوں اعتراضوں کا جواب دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ جنات عدن میں، اچھا یہ جنات عدن یہ معرفہ اس لیے بھی نہیں ہو سکتا، کوئی یہ سوچے کہ جنات یہ مضاف ہے اور عدن مضافلہ ہے، مضافلہ سے تو اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہو جائے، تو اس سے بھی یہ معرفہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نکرہ کی اضافت اگر نکرہ کی جانب ہو تو وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا ہے، لہذا کہا جائے قلم و رجل، تو رجل نکرہ ہے تو یہاں پر قلم معرفہ نہیں ہوگا، کسی بھی آدمی کا قلم ایسے ہی ہوگا مراد، تو وہ معرفہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جنات کی اضافت اگر عدن کی جانب پر ہے، جو عدن کی جانب اضافت ہے، اس اضافت سے بھی وہ معرفہ نہیں ہوا، تو پھر کیسے اس کو بدل بنائیں گے اور کیسے موصوف بنائیں گے اور التی کو اس کی صفت کیسے بنائیں گے؟ تو صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو صاحب تفسیر بیان میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جنات جو بدل ہم نے بتایا تو یہ بدل اشتمال ہے،
کیونکہ یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، تو جنت تو پوری جنت کو جنت کہتے ہیں، اس میں بہت سارے طبقے ہیں، بہت سارے حصے ہیں، جنت الفردوس بھی ہے، جنت النعیم بھی ہے، جنت و عدن بھی ہے. تو پوری جنت کے لیے جنات عدن یہ جز کے درجے میں ہے، تو یہ پوری جنت کا باز ہوئے، پوری جنت اس پر مشتمل ہے. تو اس لیے جنات کو اگر بدل بنائیں گے تو یہ بدلے اشتمال ہوگا. تو پہلے تو اس کی طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں بدلم من الجنہ، یہ الجنہ سے بدل واقع ہے. کیوں؟ لأن الجنت تشتمل علی جنات عدن، کیونکہ جنت جنات عدن پر مشتمل ہوتی ہے، مشتمل ہے. تو اس سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہ بدل اشتمال ہے. لأنہا جنسن، کیونکہ الجنہ جو ہے وہ جنس ہے، پورے سارے حصوں کو، سارے شعبوں کو، جنت کے اندر جو بھی مقامات ہے ان تمام کو وہ شامل ہے، وہ جنس ہے. تو اس لیے یہ بدل ہے اس سے، اور جب بدل ہے تو حالت نسبی میں ہے، جیسے کہ یدخلون الجنت، جنہ مبدل من جب حالت نسبی میں ہے تو جناتن بھی حالت نسبی میں ہوگا، جنات عدن. ٹھیک ہے، تو بدل الاجتمال ہونے کی وجہ سے یہ حالت نسبی میں ہوا. اور نصب علی المدح، یا یہ کہ جناتن، یہ جنات عدن جو ہے یہ منصوب ہے مد کی بنا پر، یعنی اس کو اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہو اور کہا جائے امدح جنات عدن یا اعنی جنات عدن، جنات عدن یہ کہا جائے، تو اب ایسی صورت میں یہ مفعول بھی بن جائے گا اس فعل محذوف کا، تو اس بنا پر نصب ہوگا. بہرحال بدل جب مانا تھا تو بدل ماننے کی صورت میں اعتراض ہوا تھا، تو اس کے جواب دینے کے لیے صاحب کتاب اشارہ کر رہے ہیں. عدن، جنات عدن، عدن کہتے ہیں کہ معرفہ، عدن جو ہے وہ معرفہ ہے. ایک اعتراض یہ تو ہوا تھا کہ جنات بدل کیسے باقی ہو گیا، اور میں نے بتایا تھا کہ جنات اگر یہ کہا جائے کہ جنات مضاف عدن کی جانب، تو عدن تو نکرہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رہنا، رہائش کی جنت، یہ معنی ہو جائے گا، تو وہ تو نکرہ ہے، تو پھر نکرہ کی جانب اضافت سے وہ معرفہ نہیں ہوگا. تو صاحب تفسیر فرماتے نہیں، عدن جو ہے وہ معرفہ ہے. اب اس میں معرفہ کیسے ہوا یہ؟ تو اب معرفہ ہے تو معرفہ کی جانب اضافت کی وجہ سے تعریف کا فائدہ ہو جائے گا، اور جب تعریف کا فائدہ ہو گیا تو پھر جنات کا بدل بننا جنت سے وہ بھی درست ہو جائے گا، اور التی کی کا موصوف بننا یہ بھی درست ہو جائے گا. پھر اب سمجھنا یہ ہے کہ عدن یہ معرفہ کیسے ہے، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ عدن معرفہ، یہ معرفہ ہے. کیوں؟ لأنها علم لمعنى العدل، کیونکہ یہ عدن یہ معنی عدن کے لیے علم ہے. بیٹا عدن کا معنی ہوتا ہے اقامت، رہائش، رہنا، یہ معنی ہوتا ہے. اب اس کا یہ علم بن گیا ہے. اب کوئی یہ ترجمہ نہیں کرتا ہے کہ جنات عدن یعنی اقامت اور رہائش کی جنت میں، یہ کوئی نہیں ترجمہ کرتا ہے، بلکہ سیدھے سیدھا اس کا علم ہی بن گیا اقامت کا، جنات عدن یعنی عدن اس کا علم بن گیا. اب عدن ہی بولا جاتا ہے. جیسے کہ بر اور احسان کا جو معنی ہے بھلائی، تو اس کا علم بن گیا ہے برہ، تو برہ بولتے ہیں بھلا، بڑھیا، اچھا. تو ایسی ہی عدن بھی معنی عدن کے لیے علم ہے، اور معنی عدن کیا ہے؟ وہ هو الاقامہ، وہ اقامہ ہے، ٹھہرنا. اور ایک دوسری وجہ بتائی علم ہونے کی، او علم لارض الجنہ، جنت کی سرزمین پر بہت سارے مراتب ہیں، جنت عدن ہے، جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، وغیرہ وغیرہ، سب الگ الگ ہیں. تو جنت کی کا جو ایک مخصوص حصہ ہوگا جس کو جنت عدن کہتے ہیں، اس سرزمین کے لیے یہ علم ہے. جب علم ہے عدن تو معرفہ کی جانب اضافت کی وجہ سے جنات معرفہ ہو گیا، اس میں تعریف ہو گئی، اور تعریف ہو گئی تو پھر ماقبل کی ماقبل سے بدل بننا اور التی کا موصوف بننا درست ہو جائے گا.
فرماتے او علم لارض جنہ، یا یہ ارض جنہ کا علم ہے، لکونہا مقام اقامت، کیونکہ عدن جو ہے وہ اقامت کا مقام ہے، رہائش کا مقام ہے۔ تو ایک خاص مخصوص حصے کو جنات عدن کہا گیا جہاں پر رہائش ہوگی۔ التی وعد الرحمن عبادہ، ان جنتوں میں، جنات عدن میں داخل ہوں گے کہ رحمان نے اپنے بندوں سے جس کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب یہاں پر اپنے رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر لیا، تو اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور یہاں پر عباد جمع ہے، اور ضمیر کی جانب اضافت، جمع کی اضافت جو ہے وہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے۔ جب استغراق کا فائدہ ہوگا تو مانا ہوگا کہ سارے بندوں سے وعدہ فرما لیا، حالانکہ سارے بندوں سے تو جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر عباد سے مراد کون سے بندے ہیں؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اضافت، جمع کی اضافت جب ہوتی ہے تو وہ استغراق کا بھی فائدہ دیتی ہے، لیکن استغراق پر تب محمول کرتے ہیں جبکہ عہد نہ ہو، اور اگر عہد ہے، معہود ہے، متعین کوئی چیز ہے مراد لینے کے لیے، تو اب ایسی صورت میں وہاں پر اضافت عہد کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر عبادہ میں چونکہ عباد کی اضافت ضمیر کی جانب ہے، یہاں پر ماقبل میں چونکہ بندوں کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے کہ اولئک سے اشارہ جن لوگوں کی طرف ہے، یعنی جو مومنین ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، جن کا ذکر ماقبل میں ہوا، وہ بندے اس سے مراد ہے۔ تو یہاں پر معہود متعین ہے، معہود موجود ہے، اس لیے یہاں پر اضافت عہد کے لیے ہوگی، نہ کہ استغراق کے لیے۔ لہٰذا سارے بندے مراد نہیں ہوں گے، بلکہ وہی بندے مراد ہوں گے جو کہ ایمان لانے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرما لیا، اے عبادہ التائبین المؤمنین الذین یعملون الصالحات، یعنی اپنے ان بندوں سے وعدہ فرما لیا، التائبین المؤمنین، جو توبہ کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، الذین یعملون الصالحات، جو بھلے کام کرنے والے ہیں، کما سبق ذکرہم، جیسے کہ ان کا ذکر اس سے پہلے گزر گیا۔ اور ایک دوسرا بھی جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر عبادہ میں ہم عباد سے مراد خاص بندے، نیک بندے مراد لے رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عباد، یہاں پر عباد کی اضافت اللہ نے ضمیر کی جانب کی، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے رحمان کی جانب، تو گویا کہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی جانب بندوں کو یہاں پر منسوب کیا، اپنی جانب اضافت کی، تو اللہ کی جانب، تو ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ اضافت تشریف کے لیے ہے۔ تو تشریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی جانب اضافت فرما کر ان کے شرف کا اظہار فرما رہا ہے، اور شرف کا اظہار فرمانے کا مطلب یہ کہ لائق شرف جو لوگ ہوں گے وہی تو انہی کے شرف کا تو اظہار ہوگا نا، اور لائق شرف، باعث قابل شرف جو ہے وہ مومنین، تائبین اور عاملین بالصالحات ہیں۔ تو اب یہاں پر اضافت کی وجہ سے، اضافت جو کہ تشریف کے لیے، اس اضافت کی وجہ سے معلوم ہوگا کہ یہاں پر اللہ کے نیک بندے مراد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّهُ أَضَافَهُمْ إِلَيْهِ، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے ان کی اضافت، یعنی عباد کی اضافت اپنی طرف کی، وَهُوَ لِلْاخْتِصَاص، اور یہ اضافت اختصاص کے لیے ہے، یعنی تشریف وغیرہ جسے ہم سمجھتے ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الاختصاص، یہی لوگ جو کہ مومنین ہیں، تائبین ہیں، عاملین بالصالحات ہیں، یہی لوگ اہل اختصاص ہیں، لہذا وہی مراد ہوں گے، سارے بندے مراد نہیں ہوں گے۔ بالغیبی، بالغیب یہ حال واقع ہے بیٹا ترکیب میں، اس حال میں کہ وہ غائب ہے۔ اب کون غائب ہے؟ تو حال کس سے واقع ہے؟ تو اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک احتمال یہ کہ التی، تو اس میں موصول ہے، اس میں موصول کا صلہ جب جملہ ہوتا ہے تو ایک ضمیر ہوتی ہے جملے میں جو اس میں موصول کی طرف لوٹے، لیکن یہاں پر ضمیر ابھی نہیں ہے، کیونکہ وہ فضلہ ضمیر تھی، مفعول کی ضمیر تھی۔ وعدہ الرحمن، اصل عبارت یہ تھی وعدہ الرحمن، تو ہا ضمیر جو کہ التی کی طرف لوٹ رہی، وہ ضمیر فضلہ تھی، اس لیے اس کو حذف کر دیا ہے، اور یہ جائز ہے، جیسے کہ پڑھا ہوگا آپ نے۔ تو اب اصل عبارت ہوگی التی وعدہ الرحمن، وہ جنات عدن جن کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے بندوں سے۔ تو وعدہ میں جو ہا ضمیر جس کو حذف کر دیا گیا ہے اس کو ہم ذوالحال بنائیں،
اور بالغیب، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ جنات کی طرف. تو اور بالغیب کو اسی سے حال بنائے، یعنی وہ ضمیر منصوب جو تھی اس کو ذوالحال بنائے اور بالغیب اس سے حال بنائے. تو معنی ہوگا التی وعدہ الرحمن متلبسۃ بالغیب، اس حال میں کہ وہ جنات غیب سے متلبس ہیں، یعنی وہ غائب ہیں. کس سے غائب ہیں؟ لوگوں سے غائب ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہیں. تو وہ جنتیں لوگوں سے غائب ہیں. تو اب ایسی صورت میں بالغیب اس جنت کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر ہے اس سے حال بن گیا. اور ایک صورت یہ بھی ہے، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ بالغیب یہ حال ہو عباد سے. اب معنی ہوگا عباد سے اگر حال ہو تو عباد ذوالحال ہوگا، اور بالغیب اس سے حال ہوگا تو معنی ہوگا التی وعد الرحمن عبادہ متلبسین بالغیب. یہ معنی ہوگا کہ وہ جنات عدن جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے اس حال میں کہ وہ بندے متلبس بالغیب ہیں. تو متلبس بالغیب ہیں تو اس کا مطلب وہ غائب ہیں. اب وہ بندے کس سے غائب ہیں؟ تو بندے جو ہیں وہ جنت سے غائب ہیں، اور جنت سے غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ معنی ہوگا. پھر اسی کو صاحب تفسیر نے فرمایا اے وعدہ، یعنی اللہ نے دیکھو وعدہ نکال کر دکھایا نا، وہی بتایا کہ اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے. اے وعدہ وہی قائبہ، اللہ نے جن جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے اس حال میں کہ وہ جنتیں غائب ہیں عنہم ان سے. تو جنتیں غائب ہیں تو اس سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ بالغیب یہ اسی ضمیر سے حال واقع ہے. وہی غائبۃ عنہم غیر وہی غائبۃ عنہم غیر حاضرۃ، وہ ان سے غائب ہیں اور حاضر نہیں ہیں. او ہم غائبون عنہا، یا یہ ہے کہ اس حال میں کہ وہ لوگ، وہ اللہ کے بندے ان جنتوں سے غائب ہیں. یہ اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جبکہ ہم عبادت سے اس کو حال مانے. لا یشاہدونہا، وہ جنتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں. انہ کان وعدہ مأتیہ، بے شک اس کا وعدہ مأتیہ، یہ اتا یاتی اتیان سے اس میں مفعول ہے مربی کے وزن پر، مأتیہ مأتیہ. تو اتا یاتی آنا، مأتین وہ جس کے پاس آیا جائے. تو مانا ہوگا اس کا وعدہ مأتیہ ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس پر آیا جائے گا. فرماتے ہیں صاحب تفسیر کے انہو میں جو ہا ضمیر ہے، ضمیر الشان، یہ ضمیر شان ہے، یہ کسی کی طرف لوٹ نہیں رہی ہے. اور ضمیر الرحمان، یا یہ کہ یہ ضمیر رحمان ہے، یعنی رحمان کی طرف لوٹ رہی ہے یہ ضمیر. معنی یہ ہوا کہ بے شک اللہ اس کا وعدہ ماتی ہے، یعنی اس پر حاضر ہوا جائے گا، اس پر آیا جائے گا. اب صاحب تفسیر فرماتے کانا وعدہ، اس کا وعد، یہ وعد مصدر ہے، اور مصدر مطلب یہ ہوا کہ وعدہ ماتی ہے. اب جو وعدہ ہوا وہ تو گزر گیا، تو اس پر کیسے حاضر ہوا جائے گا؟ تو اس کی طرف اشارہ کیا صاحب تفسیر نے کہ دیکھیے وعد سے مراد، وعد مصدر یہاں پر موعود کے معنی میں ہے، اور موعود جس کا وعدہ کیا ہے وہ جنت ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا وعد، اللہ کا موعود یعنی جنت، ماتیہ ایسی جگہ ہے جس پر آیا جائے گا، یعنی مسلمان مومنین عاملین بالصالحات وہاں پر پہنچیں گے، جائیں گے. یہ معنی ہوگا. وہی صاحب تفسیر نے فرمایا کان وعدہ اے موعودہ، یعنی اللہ کا موعود جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، هو الجنہ، وہ جنت ہے. ماتیہ، ماتی ہے یعنی اے ہم یاتونہا، یعنی لوگ اس پر، اس میں آئیں گے. یہ معنی ہوگا ماتیہ. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہ اس میں لغو نہیں سنیں گے. کون نہیں سنیں گے؟ وہی مسلمان جو جنت میں داخل ہوں گے. لا يسمعون فيها، اس میں وہ نہیں سنیں گے. کس میں؟ فی الجنہ، جنت میں. لغوا، لغو نہیں سنیں گے. لغو کا معنی فحشن، یعنی فحش، اور کذبن، یا جھوٹ نہیں سنیں گے. او ما لا طائل تحتہ من الکلام، یا کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. لا طائل، طائل کا معنی فائدہ. او ما لا طائل تحتہ من الکلام، یا ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے جس میں فائدہ نہ ہو. وہ المطروح منہ، ما لا طائل، ما لا طائل
ताइला ताहतहु मिनल कलाम, वो कलाम जिसमें कोई फायदा ना हो, वो कौन सा कलाम होगा? फरमाते हैं वहुवल मतरूह में, ये वो कलाम होगा कि जो कलाम में से जिसको डाल दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, यानी बेफायदा समझकर उसको तर्क कर दिया गया हो। ऐसी कोई बात वहां पर बेफायदा बात नहीं सुनेंगे। वफी है तंबीहुन, अब फरमाते हैं साहिब तफसीर के इसमें ये कहा कि जन्नत में वो लोग लग़्व नहीं सुनेंगे, जबकि जन्नत दारुल तकलीफ नहीं है, वो तो दारुल सलाम है, वहां तो सलामती ही सलामती है, वो दारुल तकलीफ नहीं है, वहां पर आजमाया नहीं जाएगा। तो जो दारुल तकलीफ नहीं है, दारुल सलाम है, जब उसमें लग़्व नहीं सुनेंगे तो फिर ये दुनिया, ये तो दारुल तकलीफ है, ये तो आजमाइश का घर है। तो इसमें तंबीह है इस बात पर कि आजमाइश के घर में तो बदरजे अतम बुरी बात नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये तो आजमाइश का घर है। वही साहिब तफसीर फरमाते हैं वफ़ी है तंबीहुन, इसमें तंबीह है अला वुजूब तजन्नुबिल लग़्व व इत्तिक़ाइही, इसमें तंबीह है इस बात पर कि लग़्व से बचना और उससे परहेज करना वाजिब है। हैसु नज़्ज़हल्लाहु अन्हु दारहु लती ला तकलीफ़ फ़ीहा, क्योंकि अल्लाह ने इस लग़्व से अपने उस घर को महफूज फरमा दिया है, मुनज़्ज़ह कर दिया है, अल्लती ला तकलीफ़ फ़ीहा, जिस घर में तकलीफ और आजमाइश नहीं है। तो तंबीह है इस बात पर कि दुनिया में जो कि आजमाइश का घर है, इसमें बदरजे अतम आदमी किज़्ब से, लग़्व से दूर रहे। इल्ला सलाम ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन, उसमें लग़्व नहीं सुनेंगे, इल्ला सलामन, मगर सलामती, मगर सलाम सलाम सुनेंगे। अब सलाम से मुराद यही सलाम करना ही अगर मुराद हो तो उसके दो माना हो सकते हैं, कि एक तो ये कि फरिश्ते वहां पर उनको सलाम कहेंगे, और एक ये है कि वो आपस में एक दूसरे को सलामती के अल्फाज बोलेंगे। तो सलाम से मुराद यही सलाम। ए लाकिन यस्मऊन सलामन मिनल मलाइका, लेकिन वो मलाइका से सलाम सुनेंगे, और मिन बादिहिम अला बाज़, या बाज बाज पर जो सलाम करेंगे वो सुनेंगे। एक तो सलाम का माना यही होगा, और एक और फरमाते हैं ओ ला यस्मऊन फीहा इल्ला कौलन यस्लमून फीहि मिनल ऐब व नकीसा, कि यह माना यह है कि वो जन्नत में नहीं सुनेंगे इल्ला कौलन, मगर ऐसी बात, यस्लमून फीहि, जिसमें वो सालिम रहेंगे, मिनल ऐब, ऐब से, व नकीसा, और नुकसान से। ऐब और नक्स से जिसमें वो सालिम रहे, ऐसी बात ही सिर्फ सुनेंगे। तो सलामन कौलन सलामन, कौलन ज़ाता सलामिन, ये माना हुआ। ऐसी बात सुनेंगे कि जिसमें सलामती हो और ऐब व नक्स ना हो, ये माना होगा। तो ये दोनों माना, चाहे सलाम से मुराद यही आपस में जो सलाम किया जाता है वो मुराद हो, या कौले सलाम यानी सलामती वाला कौल मुराद हो, यानी ऐब व नुकसान से जो दूर हो वो वाला मुराद हो, दोनों सूरतों में फरमाते हैं फहुवा इस्तिस्ना मुनक़ते, ये इस सूरत में इस्तिस्ना मुनक़ते होगा। इंदल जुमहूर, जुमहूर का यही कौल है, जुमहूर के नज़दीक ये इस्तिस्ना मुनक़ते है। तो इस्तिस्ना मुनक़ते यानी जो मुस्तस्ना है उसको जिससे निकाला गया है उसका जिक्र मा कब्ल में नहीं किया गया। मुस्तस्ना मिन्हु यहाँ पर है नहीं। ला यस्माऊन फीहा लगवन, उसमें लग़्व नहीं सुनेंगे, तो लग़्व का जिक्र है मा कब्ल में, बाद में जिक्र हो रहा है सलाम का। तो सलाम का लग़्व से क्या ताल्लुक? और मुस्तस्ना मुत्तसिल तो तब होता है जबकि उसको मा कब्ल से निकाला गया हो। यहाँ पर तो सलाम लग़्व से निकाला थोड़ी गया है, ना ही उससे कोई इसका ताल्लुक है। तो इसलिए ये मुस्तस्ना मुत्तसिल नहीं होगा, क्योंकि ये मा कब्ल की जिन्स से नहीं है, मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स से नहीं है। इसलिए जुमहूर ने यही कहा कि ये मुस्तस्ना मुनक़ते है। लेकिन बाज़ लोगों ने ये भी कहा है कि ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है। और जब मुस्तस्ना मुत्तसिल है तो फिर माना क्या होगा? मुस्तस्ना मुत्तसिल के लिए ज़रूरी है कि मुस्तस्ना मिन्हु की क़बील से हो वो। तो यहाँ पर माक़बल में तो लग़्व है और बाद में सलाम है, दोनों अलग-अलग क़बील से हैं, तो मुस्तस्ना मुत्तसिल कैसे होगा? तो उसका माना उन्होंने बताया जिन्होंने मुत्तसिल कहा। फरमाते हैं वक़ीला, और ये भी कहा गया माना सलाम, सलाम का माना यहाँ पर ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन इल्ला सलामा, तो जो यहाँ पर जो सलाम का माना है, तो कह रहे हैं कि सलाम का माना ना ही सलाम करना है एक दूसरे को, ना ही सलाम से मुराद वो सलाम वो कौल है कि जिसमें ऐब व नक्स से सालिम रहे, बल्कि यहाँ पर सलाम से मुराद हुआ दुआ बिस्सलाम, वो सलामती की दुआ करना है। क्या है? सलामती की दुआ करना।
اب سلامتی کی دعا کرنا، تو سلامتی کی دعا تو وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پر سلامتی نہ ہونے کا اندیشہ ہو، وہاں پر کی جاتی ہے، اور یہ تو جنت میں ہوں گے، وہ تو خود دارالسلام ہے، وہاں پر تو عدم سلامت کا تصور ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر دعا کا کیا مطلب؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہی معاملہ ہے کہ وہاں پر سلامتی کی دعا مراد ہے اس سے، اور وہاں پر سلامتی کی دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو گویا کہ سلامتی کی دعا کا جب کوئی مطلب نہیں ہے وہاں پر، ظاہراً ظاہراً جب کوئی مطلب نہیں ہے سلامتی کی دعا کا، تو گویا کہ سلامتی کی دعا جو ہے یہ لغو ہے، اور ماقبل میں لغو کا ذکر ہوا ہے، تو گویا کہ یہاں پر سلامتی دعائے سلامتی جو ہے یہ ظاہراً یہ ماقبل کی جنس یعنی لغو کی قبیل سے ہو گئی، اس لیے اب یہ مستثنی متصل ہو جائے گا، یہ انہوں نے بعض حضرات نے یہ ذکر کیا۔ فرماتے ولما کانا اہل دار السلام اغنیا، جب دار السلام والے لوگ بے نیاز ہوں گے، یعنی دعا بسلامت سے بے نیاز ہوں گے، ان کو ضرورت نہیں ہوگی سلامتی کی دعا کی، کیونکہ وہ تو سب وہاں پر تو اندیشہ غیر سلامتی کا اندیشہ ہی نہیں ہے وہاں تو جب وہ بے نیاز ہوں گے دعا بسلامہ سے، کانا ظاہر ہو تو اس کا ظاہر ہوگا، اس کا ظاہر من باب اللغو، لغو کے باب سے ہو جائے گا، وہ فضول الحدیث اور فضول بات سے ہو جائے گا، لولا ما فیہ من فائدۃ الاکرام، اگر اس کے اندر اکرام کا فائدہ نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ سلامتی کی خبر دینا یہ ان کے اعزاز کو بتانا ہے، ان کے احترام کو، ان کے اکرام کو بیان کرنا ہے، تو یہ تو کم سے کم ایک فائدہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر فائدہ اکرام اس میں نہ ہو تو یہ دعائے سلامتی جو ہے وہ ایک لغو کے باب سے ہو جائے گی، لغو کی قبیل سے ہو جائے گی، تو اب ایسی صورت میں یہ مستثنی متصل ہو جائے گا۔ لیکن اس کو صاحب تفسیر نے قیلہ سے پیش کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ لغو کی قبیل سے تو تبھی ہوگا نا جبکہ اس میں فائدہ اکرام نہ ہو، اور جب فائدہ اکرام ہے اس میں تو اب ایسی صورت میں یہ لغو کی قبیل سے نہیں ہوگا، جب لغو کی قبیل سے نہیں ہوگا تو مستثنی متصل کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہوگا، اسی لیے قیلہ سے اس کو تعبیر کیا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس میں رزق ہوگا صبح و شام، بکرتن صبح اور عشیہ شام، صبح و شام ان کے لیے اس میں رزق ہوگا، یہ بالخصوص صبح و شام کا یہاں پر ذکر کیا، کیونکہ اہل عرب میں جو لوگ صبح و شام کھانا کھاتے تھے ان کو خوشحال مانا جاتا تھا، اچھا مانا جاتا تھا، تو ان کی عادت کے مطابق یہاں پر صبح و شام کا ذکر کیا کہ اس میں صبح و شام ان کو رزق ملے گا، اور صبح و شام رزق ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر عیش کی زندگی گزاریں گے، یہ مراد ہے۔ اب صبح و شام وہاں پر کیسے ہوگا؟ وہاں تو نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، اور جبکہ صبح و شام کا تو تصور تب ہو سکتا ہے جبکہ اجالا بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، کہ اندھیرا ہے پھر اجالا آ رہا ہے تو صبح کا تصور ہوگا، اجالا ہے پھر اندھیرا آ رہا ہے تو رات کا تصور ہوگا، تو صبح و شام تو وہاں پر ہوں گے نہیں کیونکہ وہاں پر تو نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، تو صبح و شام کیسے ذکر کیا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تو ویسے صبح و شام نہیں ہوں گے، لیکن دنیا کے صبح و شام کا اندازہ لگا کر بتایا گیا کہ صبح جیسے دنیا میں صبح و شام ہے ایسے ہی اندازہ لگایا جائے گا وہاں پر، اور انہی اندازوں کے مطابق ان کو اسی مقدار اندازے کی مقدار میں انہیں رزق دیا جائے گا، تو کہا گیا کہ وہ صبح و شام رزق۔ اب اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اندازہ حجاب کے اٹھنے اور پڑھنے سے لگایا جائے گا، دروازوں کے بند ہونے اور کھلنے سے لگایا جائے گا، کہ حجاب جب اٹھ جائیں گے تو اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ صبح ہے، تو اس وقت رزق دیا جائے گا، اور حجاب پڑ جائیں گے، دروازے بند کر دیے جائیں گے، تو کہا جائے گا کہ یہاں پر اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ شام ہو گئی، تو دنیا کے صبح و شام کا اندازہ اس طریقے سے وہاں پر لگایا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر صبح و شام کا جو ذکر ہے وہ بالخصوص عادت عرب کی بنا پر ہے کہ عرب میں صبح و شام جو کھانا کھاتے تھے ان کو خوشحال سمجھا جاتا تھا، تو ان کی خوشحالی کو بیان کرنے کے لیے عادت عرب کی بنا پر بکرتوں و عشیہ یہاں پر مذکور ہے، ورنہ تو قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے جنتوں میں وہ سب چیزیں ہیں جن کی تمہارے دل خواہش کریں گے، جب بھی خواہش کی تو چیز حاضر ہو جائے گی، تو صرف
خوشحالی کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر صبح و شام کا عادت عرب کے مطابق ذکر ہے۔ فرماتے ہیں ایؤتون بارزاقہم، ان کو ان کا رزق دیا جائے گا، علی مقدار طرفی النہار من الدنیا، دنیا کے دن کے دونوں طرفوں کی مقدار پر، اذلا لیلا ولا نہار، کیونکہ وہاں پر، یا یہ کہہ لو اذلا لیل ولا نہار سما، کیونکہ وہاں پر صبح و شام نہیں ہے۔ تو دنیا کے دن کے دونوں طرف یعنی صبح و شام کی مقدار پر ان کو رزق دیے جائیں گے۔ اس کا اندازہ کیسے ہوا؟ فرماتے لأنہم فی النور، وہاں پر صبح و شام نہیں ہے، کیوں؟ سما ہے یہ لفظ، سما کا معنی وہاں، لأنہم فی النور ابدا، کیونکہ وہ ہمیشہ وہ نور میں رہیں گے، نور میں ہوں گے، روشنی میں ہوں گے۔ وإنما يعرفون مقدار النہار، ہاں وہ لوگ نہار یعنی دن کی مقدار کو پہچانیں گے بے رفع حجب، حجاب کی جمع حجب، پردے، پردوں کے ہٹانے سے یا پردوں کے ہٹنے سے، وہ مقدار اللیل، اور وہ رات کی مقدار کو پہچانیں گے بے ارخائہا، پردوں کے ڈالنے سے۔ والرزق بالبکرۃ والعشی، یہاں پر صبح و شام صبح و شام میں رزق دینا، فرماتے ہیں افضل العیش عند العرب، یہ عرب کے نزدیک بہتر زندگی ہے۔ فوصف اللہ جنتہ بذلک، تو اللہ نے اپنی جنت کو اسی بہتر زندگی سے موصوف فرمایا، بیان فرمایا۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ارادہ دوام الرزق، یہاں پر صبح و شام بول کر دوام مراد ہے، یعنی ان کو ہمیشہ رزق دیا جائے گا۔ تو صبح و شام دو طرف ذکر کیے ہیں، لیکن مراد اس سے دوام ہے، اور ہمارے عرف میں بھی صبح و شام بول کر دوام مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ میں ان کے پاس صبح و شام رہتا ہوں، ہے نا، لیکن صبح و شام سے مراد کیا ہے کہ دائمی طور پر رہتا ہوں۔ ہمارے عرف میں بھی ایسا بولا جاتا ہے، عربی میں بھی بولا جاتا ہے۔ فرماتے وقیلا، یہ بھی کہا گیا ارادہ دوام الرزق، یہاں پر صبح و شام کا ذکر سے مراد دوام رزق ہے، رزق کا دوام مراد ہے۔ کما تقول، جیسے کہ تم کہتے ہو، انا عند فلان بکرۃ وعشیہ، میں فلاں کے پاس صبح و شام رہتا ہوں، اور ترید دوام، اور تم اس سے مراد دوام لیتے ہو۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، تلک الجنہ، وہ جنت، التی نورث من عبادنا، جو جنت ہم اپنے بندوں کو وراثت میں دیں گے۔ کون سے بندے؟ بندوں میں سے کچھ کو وراثت میں دیں گے، کس کو؟ من کان تقیہ، جو تقی ہوں گے، وراثت میں دیں گے۔ تو وراثت میں دینے کا مطلب یعنی اس جنت کو ہم اپنے بندوں کے لیے میراث بنائیں گے، یہ تو مطلب ہوا۔ وہی صاحب تفسیر فرماتے ہیں نجعلھا میراث اعمالہم، اور میراث چونکہ بعد میں ملتی ہے، کوئی اگر مر جائے تو مرنے کے بعد اس کا جو مال ہوتا ہے بچا ہوا، وہ وارث کے لیے میراث بنتا ہے، تو وہ بعد میں ہوتا ہے، تو اس میں بعدیت کا معنی ہوتا ہے، مرنے کے بعد۔ اب یہاں پر میراث سے تشبیہن کہا گیا، کیونکہ یہاں پر تو کوئی مرے گا نہیں کہ کسی کی میراث کسی کو ملے، تو پھر یہاں پر میراث اس کو کیوں کہا گیا، اور یہ کیوں کہا گیا التی نورث من عبادنا، کہ ہم اپنے بندوں میں سے وارث بنائیں گے۔ تو یہاں پر یعنی دوسرے لوگوں کے مال کو میراث بنائیں گے، تو یہاں پر میراث کیوں کہا گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میراث کا یہاں پر تشبیہن ہے میراث، وہ ایسے کہ یہاں پر جیسے کہ میت ہے، وہ اپنے مال کو چھوڑ کر مر جاتا ہے، اور جب چھوڑ کر مرا تو وہ تو خود ختم ہو گیا، لیکن اس کا مال باقی رہا، اور وہی مال دوسرے کی میراث بن گیا۔ ایسے ہی بندے دنیا کے اندر تقوی شعار لوگ جو تقوی کرتے ہیں، جو اعمال ہیں، وہ اعمال تو بعد میں ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کا ثمرہ باقی رہے گا۔ ثمرہ کیا؟ وہ جنت، اور اس کا جو انجام ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو ثمرہ اور انجام چونکہ باقی رہ رہا ہے، اور اعمال ختم ہو جا رہے ہیں، کیونکہ وہ آراز ہیں، اور ان کی آراز کی بقا محال ہے، تو جب اعمال ختم ہو گئے تو یہ ایسے ہی اعمال ہو گئے جیسے کہ میت ختم ہو گئی، اور میت کا مال باقی رہ گیا، تو اعمال کا نتیجہ اور ان کا ثمرہ جو ہے باقی رہ گیا۔ اس معنی کر یہاں پر جو نتیجہ ہے، اس نتیجے کو میراث سے تشبیہ دی گئی ہے، تو تشبیہن یہاں پر اس کو وراثت کہا گیا ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، وہ جنت جو جس کے ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، من کانا تقیہ، ان کو جو نیک و فرمانبردار ہوں گے یا تقی و پرہیزگار ہوں گے۔
اے نجعل میراث اعمالہم، ہم ان کے اعمال کی میراث بنائیں گے. اعمال کی میراث یعنی ثمرتہ، یعنی اعمال کے ثمرہ اور اس کے عاقبت کو اور اس کے انجام کو ہم میراث بنائیں گے. یہ معنی ہوگا ان کے اعمال کی میراث جنت کو بنائیں گے. جنت ان کے اعمال کی میراث ہے، یعنی جنت ان کے اعمال کا بدلہ ہے، ثمرہ ہے. یہ معنی ہوگا. وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے. اب یہ تو جو تفسیر ماقبل میں صاحب تفسیر نے یہ کی جو ابھی، وہ تو تشبیہن تھی کہ حقیقتاً تو میراث کا تحقق نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ حقیقتاً وہاں پر میراث کا تحقق ہوگا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جنتیوں کے لیے جہنم میں بھی مکان بنایا گیا ہے، جگہ بنائی گئی ہے، اور جہنمیوں کے لیے جنت میں بھی مکان بنائے گئے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے تو وہ جنت میں فلاں فلاں مکان میں جاتے. لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے مکان جو بنایا گیا تھا جنت میں، اگر وہ ایمان لاتے تو اس میں جاتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو اب ان کا وہ مکان وہاں پر جنت میں چھوٹ گیا. جب چھوٹ گیا اب وہ جنتیوں کو دے دیا جائے گا، متقین کو دے دیا جائے گا، پرہیزگاروں کو دے دیا جائے گا. تو گویا کہ یہاں پر حقیقتاً ان کی وراثت مل رہی ہے. تو اب یہ کہا جائے گا کہ وہ ان مکانوں کو ہم میراث بنا دیں گے. یہ تو حقیقتاً یہاں پر وراثت کا معنی پا لیا گیا. تو بعض حضرات نے یہی تفسیر کی ہے، لیکن صاحب تفسیر نے اس کو قیلا سے تعبیر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ تلک الجنہ، وہ جنت جس کو ہم نے وراثت بنایا اپنے بندوں کے لیے، تو بندوں کی میراث بنایا. تو یہاں پر جنت پہ پوری جنت کو موروثہ بنایا گیا ہے. اور یہ والی تفسیر کی جائے، یہ والا معنی مراد لیا جائے تو اس سے تو وہ خاص مکان جو تیار کیے گئے ہیں ان کے لیے، تو ان کی میراث ہونا سمجھ میں آئے گا. جبکہ یہاں پر آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ پوری جنت کو ہم نے میراث بنا دیا ہے. تو اس لیے اس میں یہ ضعف ہے، اس لیے یہاں پر قیلا سے اس کو تعبیر کیا. فرماتے ہیں وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا یرثون المساکن التی، وہ ان گھروں کے اور ان مکانوں کے وارث ہوں گے، التی کانت لأہل النار، جو جہنمیوں کے لیے تھے، لو آمنو، اگر وہ ایمان لاتے. لأن الکفر، اب وہ بتا رہے ہیں کہ کفر، لیکن کفر کیا انہوں نے، تو کفر کرنے کی وجہ سے وہ اپنے جنت والے مکانوں میں نہیں گئے، تو انہوں نے اپنے مکان چھوڑ دیے. تو کفر گویا کہ حکمن موت ہے. جب کفر حکمن موت ہے تو پھر تو مرنے والا جو چھوڑتا ہے وہ میراث ہوتی ہے. لہذا یہ کافر، یہ کفر کرنے کی وجہ سے اس میں نہیں گئے تو انہوں نے وہ مکان چھوڑے، تو یہ بھی میراث ہو گئے، میراث کہلائے. فرماتے لین الکفر موت حکمن، کیونکہ کفر حکمن موت ہے. من کان تقیہ، کس کی میراث بنائیں گے جنت کو اپنے بندوں میں سے؟ کہہ رہے ہیں من کان تقیہ، جو تقی ہوں. تقی سے مراد یعنی عن الشرک، یعنی شرک سے. تقیہ کا معنی بچنے والا، تو کس سے بچنے والا؟ عن الشرک، شرک سے بچنے والا، یعنی جو موحد ہو. ٹھیک ہے، تو جب موحد ہوگا تو اب جو اسلام کے بعد اسلام لے کر آیا تو وہ بھی، اس کے لیے بھی جنت ہوگی. اور جو اسلام لانے سے پہلے اللہ کو مانتا تھا، موحد کہلاتا ہے، اس کے لیے بھی جنت ہوگی، وہ بھی جنت میں جائیں گے. یہ معنی ہوگا.